العدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھ دیں محمد والے عزیزان ایمان، پروردگار کا کرم کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ذکر معصومہ کونین انجام دے سکے. میں اس خالق حقیقی کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے کم علم انسان کو سماعت کیا اور اپنا قیمتی وقت خرچ کیا. انشاءاللہ اہل بیت آپ کو اس کی جزا عطا کریں. شکریہ. عزیزان ایمان، یہ حقیقت ہے کہ 10 دن تو کیا، انسان اگر پوری زندگی بی بی سیدہ کا ذکر کرتا رہے تو بھی جناب سیدہ کا ذکر اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جس سیدہ نے عالم اسلام کو اپنا سب کچھ دے دیا، ہم نے اس بیوی کے لیے کتنا وقت دیا. ہمیں اس بات کا احساس ہے بیوی ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے، لیکن ہماری انہی مجلسوں کو اگر آپ سند قبولیت عطا کر دیں تو یہ آپ کے کرم سے بعید نہیں ہے، اس لیے کہ جن کا اخلاق ہی کرم ہو، جن کی عادت ہی احسان ہو، بس شرط اتنی ہے کہ انسان ان کی معرفت کی منزلوں میں قدم رکھنے کی کوشش کرے. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، اب آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں، قربانیاں دیں. انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن مقطوع نسل ہے، یعنی آپ کا دشمن لاوارث ہے اور ہم نے آپ کی وراثت کا اہتمام کیا. جس کے ذریعے پیغمبر اسلام کی وراثت چلی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی جسے بی بی سیدہ نے جو قیمتی سرمایہ اپنے اسوے کے طور پہ عالم اسلام کے حوالے کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان اس اسوے کو پہچانے. جو بھی کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے، عالم بشریت کے لیے
سیدہ نے سارے اسوے دیے. ایک صنف نازک کو اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہوا کرتی. سب سے پہلے مرحلے میں عورت بیٹی کی شکل اختیار کرتی، پھر اس کے بعد یہی بیٹی زوجہ کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر یہی بیٹی، یہی عورت اپنے تیسرے مرحلے میں ماں کا کردار پیش کیا کرتی. اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو آپ یوں دیکھیں کہ جب تک سیدہ کائنات میں نہیں آئی تھیں کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا. سیدہ نے نگاہیں بدل دیں، تصور بدل دیا، مزاج بدل دیا. ورنہ جب تک کائنات میں بی بی سیدہ کا وجود نہیں تھا اس وقت تک بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. نہیں، بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا تو بہت دور کی بات. جو باپ اپنے دامن شفقت میں اگر کسی بیٹی کو جنم دے دے تو اس باپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. عزیزان ایمان، جبکہ اگر یہی صنف نازک نہ ہوتی تو خود اس مرد کو کوئی وجود دینے والا نہ تھا. جو مرد اپنی اس بے حیائی کو اپنی فضیلت سمجھتے تھے کہ ان کے یہاں کوئی بیٹی نہ ہو، انہیں اتنا بھی شعور نہ تھا کہ اگر کوئی عالم وجود میں بیٹی نہ آئی ہوتی تو ہمیں وجود کون عطا کرتا. لیکن اس کے باوجود کوئی باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نسل میں کوئی بیٹی آئے، اور اگر کوئی بیٹی آ گئی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. عجیب بات ہے عزیزان ایمان، انبیاء کرام بیٹیوں کے وجود کے لیے دعائیں کریں اور قوم بیٹیوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ پہچانیں ایسے عالم میں جہاں یہ تصور ہو وہاں نبی کو نسل باقی رکھنے کے لیے بیٹی دی جا رہی ہے. اور اب سیدہ نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ تم نے ابھی تک بیٹیوں کی عظمتوں کو پہچانا نہیں ہے. تم نے ابھی تک بیٹیوں کی، اگر بیٹی اپنا حقیقی کردار ادا کر دے تو نبوت بھی محبتوں کو دیکھ کے یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. رحمت مجسم ہوا کرتی ہے بیٹی. اور پھر زوجہ کے اس دور پہ جو تصور پایا جاتا تھا عرب میں ایک زوجہ کے سلسلے میں، ایک لونڈی سے بڑھ کے کوئی تصور نہیں تھا زوجہ کا. لیکن جناب سیدہ نے وہ سیرت عطا کر دی کہ پیغمبر اسلام کو کہنا پڑ گیا
یہ کائنات کے جتنے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ایک کنیز سے بڑھ کے نہیں ہوا کرتی ہے، قسم خدا کی اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ عزیزان ایمان، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، یعنی اگر کردار کی بلندی کو دیکھو تو کوئی مرد اس جگہ نہیں پہنچا ہے جہاں سیدہ قدم رکھے ہوئے ہے۔ ورنہ آپ بتائیں پیغمبر اسلام نے یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ کیا مادی حیات کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا دولت کی بات ہو رہی ہے؟ ثروت کی بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہری چیزوں کی گفتگو نہیں ہے، اس لیے کہ ظواہر کے اعتبار سے تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے دولت مندوں نے آ کر کے رشتہ دیا ہے۔ آخر کس چیز کی بات تھی؟ پیغمبر کی نگاہ میں کفو کیا ہے؟ بھئی یہی پیغام ہم کو حاصل کرنا ہے۔ نبی بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا، ظاہری اسباب کا نام کفو نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ تلاش کرنا تو یہ نہ دیکھنا کہ خاندان بڑا ہو، یہ نہ دیکھنا قبیلہ بڑا ہو، یہ نہ دیکھنا کہ صاحب دولت ہے یا نہیں ہے، صاحب ثروت ہے یا نہیں ہے، معاشرے میں اس کا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، نہیں بلکہ یہ دیکھنا کہ آیا ایمان کی دولت اور کردار پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اس لیے کہ یہی تو وہ چیزیں تھی کہ جو پورے عرب میں بی بی سیدہ کے مقابلے میں کسی کے پاس نہ تھا۔ صلوات بر محمد جز علی نہ علم میں کوئی سیدہ کے برابر تھا، نہ کردار میں کوئی سیدہ کے برابر تھا، نہ ایمان میں کوئی سیدہ کے برابر تھا۔ ایک جملہ کہوں، عزیزان ایمان کیسے برابر ہو؟ اس لیے کہ کسی نے علی کے برابر میں کوئی کیسے ہو؟ اس لیے کہ کوئی بیٹا کسی ماں نے علی کے مقابلے میں اس دور میں جنم ہی نہیں دیا تھا کہ جو وجود سے الوہیت پہ باقی رہا ہو۔ کسی باپ نے کوئی بیٹا ایسا جنم نہیں دیا کسی ماں نے کہ جو بچپن سے ہی الوہیت کو مانتا رہا ہو، رسالت کو مانتا رہا ہو، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ اور سیدہ کی طرح پورے عرب میں کوئی ایسی بیٹی بھی نہ تھی کہ جس نے بچپن سے عالم وجود میں قدم ظاہراً رکھنے کے بعد غیر خدا کسی کی پرستش نہ کی ہو۔ تو ایمان کے اعتبار سے بھی کوئی سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صرف علی ہی تھے کہ جو سیدہ کے کفو بن سکتے تھے۔ اور اگر علم کی بات کی جائے، قسم خدا کی اگر بی بی سیدہ کی، یوں تو ممکن نہیں ہے لیکن امر محال کا تصور کرنا محال نہیں ہے، تصور تو کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے مولا کائنات سے بی بی سیدہ نے ایک دن کہا، یا علی اگر اجازت ہو تو میں روز اول سے لے کے اب تک جتنے واقعات رونما ہوئے وہ سب بیان کروں۔ پہچانے عزیزان ایمان علم سیدہ کو، روز ازل سے لے کے اب تک کائنات میں جتنے واقعات ہوئے وہ سب میں بیان کروں۔ خیریت ہوئی
کہ بی بی سیدہ سے کسی اور کی شادی نہیں ہوئی، ویسے تو ممکن ہی نہیں تھی، لیکن اگر ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ فوراً بیٹھ جاتے، ہاں بیان کرو۔ لیکن قسم خدا کی ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان دونوں ذوات مقدسہ پہ، جیسے ہی مولائے کائنات سے بی بی زہرا نے کہا، مولائے کائنات کہتے ہیں اور سیدہ اگر تم کہو تو میں روز ازل سے لے کے قیامت تک ہونے والے واقعات کو بیان کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ یعنی دونوں ہم سنخ ہیں۔ یہ بات اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو بی بی سیدہ کو اپنے علم کا اظہار کروانا تھا، نہیں، تاریخ کے دامن میں یہ واقعہ اس لیے دیا تاکہ دنیا پہچان لے کہ کیا ہے عظمت اہل بیت۔ تین وجود، ایک ماں کا وجود۔ عزیزو آپ بتائیں، جیسا کردار ماں ہونے کی حیثیت سے بی بی سیدہ نے ادا کیا، کائنات میں کون ادا کر سکتا ہے؟ کیا ہے کردار سیدہ؟ بچوں کو پالا تو امام بنا دیا، بیٹی کو پالا تو اپنا آئینہ بنا دیا۔ یہ تو پرورش تھی۔ کمال سیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا کائنات میں ذرا سی کوئی پوسٹ پا جائے، کوئی مقام حاصل کر لے، پھر اس کے بعد کسی ماں سے کہیے کہ تم دین پہ اپنے اس بچے کو قربان کر دو، بہت سے لوگ ہیں جن پہ جذبہ پایا جاتا ہے مگر قربان کر دیں گے، لیکن کس بنیاد پہ، کیوں قربان کریں گے؟ اس لیے کہ کچھ نمونے ہیں جن سے حوصلہ ملا ہے قربانی کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ مائیں ہیں کہ جو اس دور میں سیدہ کی کنیزی میں اپنے بچوں کو دین پہ قربان کر دیں گی، مگر کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ ایک آئیڈیل موجود ہے، ایک نمونہ موجود ہے کہ جب سیدہ قربان کر دے تو ہمارے بچے کیا ہیں؟ مگر ذرا سوچئے، نہ بیٹوں میں کوئی حسنین جیسا بیٹا تھا، نہ ماں میں کوئی فاطمہ جیسی ماں تھی، کوئی آئیڈیل کی بنیاد پر سیدہ نے قربان نہیں کیا۔ یہ عیسیٰ کا خود نمونہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ کسی کو دیکھ کے کوئی کام کر لینا بہت آسان ہے، مگر کسی کام میں سب سے پہلا قدم خود رکھنا، یہ کمال ہے اہل بیت کا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے آنے کا ہدف کیا ہے۔ اور اب عزیزان ایمان، یہ تین پہلو بی بی سیدہ کے دامن میں اللہ نے بھی رکھا۔ بیٹی کا کردار، زوجہ کا کردار، ماں کا کردار۔ اب میں اپنے ایک استاد کا ایک جملہ پڑھوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ کائنات میں نہ کوئی سیدہ جیسی بیٹی،
نہ سیدہ جیسی بیوی اور نہ سیدہ جیسی ماں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کسے کہتے ہیں؟ بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے اپنے باپ کے لیے. اگر اس اعتبار سے دیکھو تب بھی سیدہ انوکھی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ساری بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں، اور سیدہ رحمت بنی اس کے لیے جو رحمت للعالمین ہے. اور اگر زوجہ کی حیثیت سے دیکھو تو زوجہ کے لیے یہ فرمایا گیا کہ شوہر کے دین کی ضامن ہوا کرتی ہے. ہر بیوی اپنے شوہر کے نصف دین کی ضامن ہوا کرتی ہے. اگر بی بی زہرا کو اس اعتبار سے دیکھو تو بی بی زہرا اس اعتبار میں بھی اس کمال پہ ہے کہ باب زوجہ شوہر وہ ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کس کا نام ہے؟ کل ایمان کا. زہرا اس کے نصف دین کی ضامن ہے جسے کل ایمان بتایا گیا. اس کے نصف دین کی ضامن ہے جسے کل ایمان بتایا گیا. اور اگر ماں کے اعتبار سے بی بی زہرا کی عظمتوں کو پہچاننا ہے تو یوں پہچانو، رسول اسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہوا کرتی ہے. ہر بیٹے اور ہر بیٹی کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے. سیدہ کے قدموں تلے اس کی جنت ہے جسے رسول نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا. عظمت سیدہ کو کون پہچان سکتا؟ اسوہ کامل پوری بشریت کے لیے. آج مجھ سے کسی بھائی نے، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اگر یہ سلسلہ اور پہلے سے ہوا ہوتا تو زیادہ خوشی ہوتی. کسی بھائی نے فون کیا تھا، مجھے نہیں معلوم، کہ تسبیح سیدہ کے بارے میں کچھ بیان کر دیجئے گا. عزیزان ایمان، عظمت فاطمہ کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جو سیدہ کی عظمتوں کا بھی قائل نہیں ہے اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح نظر آ رہی ہے. اور اس سے پوچھئے کہ یہ تسبیح کیا کرتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ذکر پروردگار کا اس تسبیح سے ہم ذکر کرتے ہیں. پوچھئے ذکر کس کے لیے کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اما جو چیز سیدہ تحفے میں کائنات کو دے دے انسان اس سے خدا کے قریب ہو جاتا ہے. تو خود سیدہ سے اگر کسی کو قربت ہو جائے، صلوات بر محمد، یہ کمال ہے. سب چھوڑ دو، مت مانو، مگر اس کے باوجود تسبیح ہاتھوں میں دے دوں گا. خدا سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ نہ مانو فضیلت علی، مگر زچا خانے کا طواف کروا دوں گا. تو خدائی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. لیکن یہ تسبیح کیا ہے؟ ہماری جانیں قربان. ظاہراً تو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، لیکن یہ سیدہ کی محنتوں کا انعام. کیوں؟ تاریخ شاہد ہے. بی بی سیدہ کے ہاتھ میں چکیاں چلانے کی بنیاد پہ چھالے پڑ گئے تھے. یہاں سے بی بی سیدہ کی ایک سیرت میں اپنی ماں بہنوں کے حوالے کر دوں. بی بی سیدہ نے خانہ داری میں
جتنی بھی صعوبتیں اٹھائی شوہر سے شکوہ نہیں کیا، کبھی مولا کائنات سے شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ایثار کرتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ بچوں کی تربیت اور شوہر کی خدمت یہ ہمارا فرض ہے۔ اب آپ سوچیں کہ سیدہ جس چیز کو کرنے پہ فخر محسوس کریں، آج ہمارے ہاں شکوہ کیوں آ جاتا ہے؟ اگر واقعاً جناب سیدہ کی کنیز ہے اور اب ہاتھوں میں جب چھالے پڑ گئے تو سیدہ نے شکوہ نہیں کیا۔ مولا کائنات نے بی بی سیدہ سے کہا، بی بی جائیے اپنے بابا کی خدمت میں اور ان سے کہیے ہو سکے تو ایک کنیز کا اہتمام کر دیں۔ رسول اسلام کے پاس آئیں بی بی، دیکھا مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، اصحاب گفتگو کر رہے ہیں، بی بی واپس چلی گئی۔ رسول اسلام جانتے تھے کہ بی بی کسی کام کے لیے آئیں، لیکن لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر کے مجھ سے گفتگو نہیں ہوئی۔ رسول خود سیدہ کی خدمت میں آئے، دق الباب کیا، سلام کیا، حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں سیدہ تم میرے پاس کسی کام سے گئی تھی۔ تاریخوں نے لکھا کہ اب بی بی سیدہ کو حیا آ گئی کہ وہ اپنے بابا سے اس بات کا اظہار کریں۔ مولا کائنات نے جب دیکھا کہ بی بی سیدہ نہیں کہہ سکتی تو اب پھر مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ بی بی سیدہ کو میں نے بھیجا تھا، اس لیے کہ سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکیاں چلانے کی بنیاد پہ، اس لیے میں نے کہا کہ جاؤ جا کے رسول اسلام سے کہو اگر ہو سکے تو کسی کنیز کا اہتمام کر دیں۔ رسول اسلام کہتے ہیں بیٹی میں تجھے کنیز دوں یا ایک ایسی شے تعلیم دوں کہ جو تیرے آخرت کے لیے ذخیرہ بنے۔ ظاہر جناب سیدہ کہتی ہیں بابا آپ وہ علم مجھے دے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کی خود تعلیم یہ ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے، جزا کی کائنات وہ ہے، لہذا عمل چاہیے۔ تو فوراً سوال کیا، رسول اسلام نے کہا بیٹی تمہیں میں تسبیح تعلیم دے رہا ہوں، اگر اس تسبیح کو، یہ زیادہ نہیں ہے صرف 100 مرتبہ ہے، اگر اس تسبیح کو تم پڑھو تو اللہ اس تسبیح کے پڑھنے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور پھر معصومین نے بتایا کہ جو بھی اس تسبیح کی تلاوت کرتا ہے اللہ ہر تسبیح کے بدلے میں اس کی 100 گناہوں کو بخشتا ہے اور 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور یہ کائنات کو سیدہ نے ہدیہ کیا، اور رسول نے تو بی بی سیدہ کو دیا تھا۔ عزیزان ایمان آپ پہچانیں کچھ ہدیے ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کو ملے اور اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں تک منتقل کر دیے۔ رسول اسلام کو ہدیے کے طور پہ اللہ نے معراج دی،
رسول اسلام نے فرمایا صلاۃ معراج المومن، اگر تمہیں یہ معراج چاہیے تو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ تسبیح نبی نے فاطمہ کو ہدیہ کی، بی بی سیدہ نے ساری کائنات کو ہدیہ کر دیا۔ آپ پہچانیں اس سخاوت کو دیکھیں۔ اور اب عزیزان ایمان، تاریخوں نے لکھا پہلے زمانے میں تسبیح پڑھا جاتا تھا، دھاگوں میں گرہیں لگا لی جاتی تھی۔ آج بھی ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ رسم ہے کہ جب بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، اب تو زیادہ تر برتھ ڈے ہونے لگی، تو اس وقت امام ضامن باندھی جاتی ہے اور ایک تاگے میں گیڑ باندھی جاتی ہے، یہ کہہ کے کہ آئندہ سال تک کے لیے امام کی ضمانت میں اس بچے کو دے رہے ہیں۔ کل کا دستور یہ تھا کہ کوئی چیز باندھ دی جاتی تھی، آج کاٹ دی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جب امام کے نام پہ کام ہوتا ہے تو اتصال ہوتا ہے، اور جب غیروں کے رسم کو حاصل کیا جاتا ہے تو جدائی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا لہذا ٹھیک ہے، اگر کوئی برتھ ڈے مناتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک امام ضامن ضرور باندھ دیا کیجئے، تاکہ یہ احساس تو ہو سکے کہ آپ کا رابطہ کس سے ہے۔ اور اب عزیزان ایمان، وہ گیٹ باندھ دی جاتی تھی اور اسی سے تسبیح پڑھی جاتی تھی، مگر بی بی سیدہ نے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کائنات کو ہدیہ سیدہ نے دیا، تسبیح جو آج کی شکل میں ہے وہ سب سے پہلے بی بی سیدہ نے بنائی۔ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو ان کی قبر کی مٹی سے جناب سیدہ نے تسبیح کے دانے بنائے، اور اس کے بعد اس تسبیح کو سیدہ پڑھتی تھی، اور اس کے بعد بیٹے نے ماں کی دیے ہوئے ہدیے کو کچھ اور ارتقاء عطا کر دی۔ مولا سید سجاد نے کربلا کے بعد پہلی مرتبہ مولا امام حسین کے خاک شفا سے تسبیح کے دانے بنائے، کائنات نے تسبیح لے لی، خاک شفا چھوڑ دی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جس گھرانے نے تسبیح دی ہے وہاں سے کیوں نہیں لے لیتے؟ اور اب یہ تسبیح کا چلن تو معصومین کی علامت جناب زہرا اور امام سجاد۔ عزیزان ایمان، آپ ذرا احساس کریں، روایتوں نے بتایا کہ خاک شفا کی تسبیح کا امتیاز یہ ہے کہ بندہ ہاتھ میں لیے رہے، خود تسبیح پڑھے یا نہ پڑھے، یہ خاک شفا تسبیح پڑھتی رہتی ہے۔ خاک شفا خود تسبیح پڑھتی رہتی ہے۔ عزیزان ایمان، کائنات نے کل حسین کا سر قلم اس لیے کیا تھا کہ یہ تسبیح مٹ جائے۔ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ حسین اپنے خون سے کربلا میں وہ گرمی عطا کر دیں گے کہ اب جہاں جہاں بھی یہ خاک جائے گی خدا کی تسبیح خود ہوتی رہے گی۔ صلوات بر محمد۔
زمین کو وہ کرامت عطا کر دی کہ اب اگر کوئی نہ پڑھے تب بھی یہ زمین تسبیح پروردگار کی عادی بن جاتی ہے۔ عزیزان ایمان، جو اہل بیت سے قریب ہو جائیں وہ خدا سے قریب ہو جایا کرتے ہیں۔ چونکہ اس میں اہل بیت کا خون شامل ہو گیا، لہذا اس زمین کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اب کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن جو تسبیح ہاتھ میں لیے رہے گا، پڑھے گی تسبیح، ذکر پروردگار کرے گی تسبیح، نامہ اعمال میں اس کے لکھا جائے گا۔ لہذا تاکید کی گئی ہے، چونکہ کسی بھائی نے کہا تھا، لہذا یہ بات میں نے آپ کے سامنے، چونکہ سیرت فاطمہ بھی ہر وقت ذکر پروردگار میں ڈوبے رہا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ لیکن تسبیح کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ اب چونکہ آیت پڑھ دی ہے، لہذا اس آیت کے اندر ایک فضیلت ہے اہل بیت کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تسبیح پروردگار کر رہی ہیں۔ آپ نے کبھی سنا؟ بتائیے، دیوار سے آج تک تسبیح سنی؟ دروازے سے تسبیح سنی؟ زمین سے تسبیح سنی؟ جس دن بولنے لگے آدمی گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ڈر جائے گا۔ لیکن قرآن کی آیت ہے تو کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کون سی تسبیح ہے؟ یہ کون سی تسبیح ہے کہ یہ جو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے؟ علماء نے اس کے سلسلے میں بڑی طولانی بحث کی ہے کہ تسبیح کی قسمیں، تسبیح قولی، تسبیح شانی، تسبیح فعلی۔ یعنی ایک زبان سے جو اللہ اکبر کہا جائے یہ تسبیح قولی ہے، بول رہا ہے انسان۔ ایک تسبیح شانی ہے، یعنی آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور کہا سبحان اللہ، یہ شان ہے اس کی کہ آپ کو خدا یاد دلا رہا۔ عزیزان ایمان، اب میں اس بحث کو نہیں چھیڑ رکھتا، اس لیے کہ میں نے جو وعدہ کیا مجھے اس کو پورا کرنا۔ اب یہ تسبیح قولی ہے یا شانی ہے یا فعلی ہے، میں اس بحث کو ابھی پوری طریقے سے چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ وقت بہت ہو جائے گا، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تسبیح شانی بھی ہوتی ہے، تسبیح قولی بھی ہوتی ہے، اور قولی تسبیح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی ہی میں تسبیح کریں، نہیں، آپ اپنی زبان میں بھی یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تسبیح ہے۔ آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، تو اب دیوار، در، زمین، جانور، پرند چرند یہ سب تسبیح کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ جو ان کی زبان جانتا ہو وہی تو بتا سکتا ہے۔ زبان جانو گے تب بتا سکو گے، اور یا پھر سماعت میں اتنی قوت پائی جائے کہ تم سن سکو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سماعت اس قابل نہ ہو کہ تم ان کی آوازیں سن سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز تو اللہ نے ان میں رکھی، مگر تمہارے آرام کا خیال رکھتے ہوئے تمہاری سماعت کو اتنا قوی نہیں بنایا۔
ورنہ اگر یہ زمین اور آسمان کی فضا کی آوازیں تم سنتے رہتے تو سوتے کیسے؟ کون سو سکتا تھا؟ انہیں تو سونا نہیں ہے. تو اللہ کا یہ کرم تھا کہ تمہیں وہ سماعت عطا نہ کی. اب میں کیا کروں، وقت بالکل نہیں ہے، بات میں بات نکل آتی ہے. لیکن عزیزان ایمان ایک تسبیح شانی ہوتی ہے. آپ نے، اب میں شانی تسبیح کے لیے ایک مثال اور دے دوں تاکہ میرے چھوٹے بھائیوں کو بات سمجھ میں آ جائے. ایک جگہ آپ پہنچے، آپ نے ایک شعر دیکھا لکھا ہوا تھا، آپ نے شعر کی تعریف کرنا شروع کر دی. وہیں پہ اس شعر کا خالق کھڑا تھا، اس نے شکریہ آپ کا ادا کرنا شروع کر دیا. بھائی بہت بہت شکریہ. آپ کہیں گے آپ سے کیا مطلب، میں آپ کی تعریف تھوڑی کر رہا ہوں، میں شعر کی تعریف کر رہا ہوں. اسی طرح ایک پینٹنگ ہو، آپ پینٹنگ کی تعریف کیجئے، پینٹر کھڑا ہے وہاں تو شکریہ ادا کرنے لگے گا. معلوم ہوا کہ کبھی صنعت کو دیکھ کے جب کوئی تعریف کرتا ہے تو صانع کی تعریف ہوتی ہے. اب یہاں تک آپ آ گئے ہیں. میں نے کہا فضیلت اہل بیت پوشیدہ ہے. صنعت کو دیکھ کے صانع کی، جب صنعت کی تعریف کوئی کرے تو صانع کی تعریف ہوا کرتی ہے نا. یعنی آپ نے شعر کی تعریف کی، تعریف ہوئی شاعر کی. آپ نے پینٹنگ کی تعریف کی، تعریف ہوئی اس پینٹنگ کے بنانے والے کی. عزیزان ایمان ہم سے کائنات کہتی ہے کہ ہم اہل بیت کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں یہ اہل بیت کی تعریف نہیں ہے. ارے تعریف اہل بیت کی کرتے ہیں، خوش خدا ہوتا ہے. صلوات بر محمد. خوش یا علی خوشی خدا کو حاصل ہوتی ہے. تعریف اہل بیت کی کرتے ہیں، خوش خدا ہوتا ہے، اس لیے کہ بنانے والا وہ ہے، بھیجنے والا وہ ہے. عزیزان ایمان لوگوں نے کہا تو پھر اور کسی کی کیوں نہیں کرتے، بنایا تو سب کو خدا نے. میں پھر مثال دے دوں. ایک انسان، اس نے ایک پینٹنگ بنائی، لیکن آپ کی نظر میں بہت اچھی ہے، مگر چونکہ بناتے 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 اب وہ اتنا ماہر ہو گیا کہ جو پینٹنگ اس نے بنائی تھی پہلے، اسے وہ پینٹنگ اب خود اچھی نہیں لگ رہی. ایک یہ مرحلہ. دوسرے بنائی اس نے پوری طریقے سے صحیح، لیکن اس کے اندر خود کسی بنیاد پہ کمی واقع ہو جائے. گھر بنایا بہت اچھا بنانے والے نے، اپنی طرف سے کمی نہیں کی، مگر بنیادیں اس کی مضبوط نہ رہی، یا جس بنیاد پہ بھی، زلزلے کی بنیاد پہ اس میں دراریں پڑ گئیں. اب آپ جا کے تعریف کیجئے کتنا اچھا گھر ہے، وہ کہے گا بھائی کیا بات کر رہے ہو، اب یہ گھر دیکھنے قابل بھی نہیں ہے. جب بنایا تھا تو اچھا تھا، مگر اسباب ایسے ہوئے کہ اب یہ گھر ویسا نہ رہ گیا. یعنی اب بنانے والے کو خود اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کمی ہو گئی. اللہ نے بھی جب انسان کو بنایا تو پھر تو تعریف کی، تبارک اللہ احسن الخالقین، لیکن اس کے باوجود جب انسانوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے خود کو ویسا نہ رکھا تو اللہ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین. صلوات بر محمد.
بس کمال صرف مخلوقات میں اہل بیت کے پاس تھا کہ جیسا بنایا تھا ویسا رکھا، باقی ہر انسان نے اپنے کو اس کمال سے گرا دیا، لہذا تعریف اس کی جائے گی۔ عزیزان ایمان، مگر جو ایسے باکمال تھے، اب میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس لیے کہ بات مکمل نہیں ہو سکتی، جو ایسے باکمال تھے ان کے ساتھ وہ مصیبتیں، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے یہ ساری مصیبتیں آ جائیں اور علی خاموش رہیں، علی دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کیا علی کے قوت بازو میں کمی آ گئی تھی؟ کیا علی کی تلوار کا لوہا زنگ آلود ہو گیا تھا؟ کیا اب علی میں طاقت نہ تھی؟ اور ظاہر ہمارے جوان بھائیوں میں بھی یہ بات ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ مولا کیوں خاموش رہے، مولا نے کیوں نہیں تلوار اٹھا لی؟ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اسلام نے جب مکے کو چھوڑ کے مدینہ بس آیا تھا تو مدینے میں آ کے پیغمبر اسلام نے مدینے والوں کے درمیان ایک عہد کیا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ تلوار اٹھائے، اور اگر باہر سے کوئی طاقت آ کے حملہ کرے گی تو کسی قبیلے پہ کرے، سارے قبیلے اور سارے مذہب والوں کو مل کے اس کا دفاع کرنا پڑے گا۔ مدینے میں رہتے ہوئے کسی کو حق نہیں حاصل ہے کہ وہ کسی پہ تلوار اٹھائے، چاہے وہ کسی قبیلے اور مذہب کا ہو جن سے عہد و پیمان ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی باہر سے طاقت حملہ کرے گی تو سب مل کے جواب دیں گے۔ عزیزان ایمان، عرب میں عہد و پیمان کی بڑی عظمت ہوا کرتی تھی، اور پیغمبر اسلام کا یہ ایک ایسا مشن تھا کہ نبی نے عہد لے کے اسلام پہ آنے والی داخلی ساری مشکلات کو ختم کر دیا۔ اب مدینے کے اندر کسی کے کہنے کے باوجود، دباؤ کے باوجود کسی میں طاقت نہیں تھی کہ نبی کے ہوتے ہوئے تلوار اٹھا لے۔ تو یہ تو نبوت کا پیمان اور عہد ہے نا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دیا۔ اب یہاں رہ کے کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ عزیزان ایمان، جب نبی دنیا سے اٹھے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی کیوں نہ بولے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی میں اتنی طاقت کیسے ہوئی کہ وہ علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالے، کسی میں اتنی جرات کیسے ہوئی کہ وہ علی کو اسیر کر لے۔ اصل میں معلوم تھا کہ نبی کے عہد کی لاج علی رکھیں گے، علی مدینے میں رہتے ہوئے تلوار نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ نبی نے عہد کیا ہے، نبی نے قانون بنایا ہے۔ تو اب علی نبی کا قانون نہیں توڑیں گے، چاہے دروازہ جل جائے، نبی کا قانون علی نہیں توڑیں گے، چاہے حق چھین لیا جائے، نبی کا قانون علی نہیں توڑیں گے، چاہے گلے میں رسی ڈال دی جائے۔ یہ مرحلہ یہیں رک نہیں گیا، تاریخ
اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو بھی نبی کا سچا وارث تھا اس نے کبھی مدینے میں تلوار نہیں اٹھائی۔ اب ذرا سا تاریخ کو پڑھیں، مولا کائنات جب تک خاموش گھر کی زندگی گزارنی تھی مدینے میں رہے، جب لوگوں نے بیعت کر لی، علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، یا علی آپ سے بہتر کون ہے کہ نبی کے منبر پہ بیٹھے، نبی کی مسند پہ بیٹھے، نبی کی مسجد میں رہے، آپ مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تم نے کیا تاریخ نہیں پڑھی؟ جب لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اس وقت میں نے ایک خطبہ دیا اور میں نے یہ کہا کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت تو کر رہے ہو تو پھر یہ یاد رکھنا کہ علی ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ اگر کسی مظلوم کا حق کسی ظالم کے گلے میں لقمے کی شکل میں ہوگا تو قسم خدا کی علی حلق میں ہاتھ ڈال کے وہ لقمہ نکال کے مظلوم کے حوالے کرے گا، اور جب مظلوم تک حق پہنچایا جائے گا تو پھر ضرورت پڑے گی کہ تلوار اٹھائی جائے، لہذا میں مدینے میں رہ کے تلوار نہیں اٹھا سکتا اور اپنی حکومت میں کسی کا حق ضائع نہیں کر سکتا، لہذا اب میں مدینے میں دارالحکومت نہیں بناؤں گا بلکہ اب مدینے سے نکل کے کوفے جاؤں گا۔ اور علی نے حکومتی پوری زندگی کوفے میں بسر کی۔ مولا کائنات کے بعد 6 مہینے کی جو مولا امام حسن کی حکومتی زندگی ہے وہ کوفے میں، جیسے ہی حاکم شام سے عہد ہو گیا، صلح ہو گئی، مولا اب کوفے نہیں مدینے واپس آ گئے۔ پوری زندگی مدینے میں مولا امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے بعد 10 برس کی خاموش زندگی گزارنی ہے تو مدینے میں ہیں، مگر جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو اب تلوار اٹھے گی، اب جنگ ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا امام حسین نے مدینے میں رہ کے کربلا کیوں نہ بنائی، اس لیے کہ مدینے میں رہ کے تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، لہذا مدینے سے کوچ کیا، مکے پہنچے، جنگ کا خطرہ تھا، تلوار کی ضرورت پڑ جاتی، لہذا مکے سے بھی حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا کہ یا اللہ نے یہاں عہد لیا ہے کہ کوئی یہاں کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ مکے سے نکل گئے، کربلا پہنچ گئے، مولا امام سجاد اسیری کی زندگی گزار کے مدینے میں واپس آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب خاموش زندگی ہے، لہذا پھر مدینے میں زندگی گزاری جائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام 6 امام، یہ سب مدینے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک مجبور نہ کیا جائے امام مدینہ نہیں چھوڑتا، جب تک مجبور نہ کیا جائے۔ 7ویں امام کو مجبور کیا گیا تو آپ بغداد تشریف لے گئے، لیکن جب تک آپ آزاد رہے مدینے میں زندگی گزاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاموش زندگی گزارنی ہے، تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ 8ویں امام، جب تک آپ نے آزاد زندگی گزاری آپ مدینے میں رہے، جب زبردستی آپ کو بلا کر کے ولی عہد بنا دیا گیا تو آپ نے پھر مدینے میں زندگی نہیں گزاری۔ اسی طریقے سے سارے ائمہ نے جب تک آزاد رہے مدینے میں زندگی گزاری، جب زبردستی مدینہ چھوڑوایا گیا تو مدینہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ خاموش زندگی گزارنی تھی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، لیکن آپ سب جانتے ہیں جب آخری وارث رسول آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ مکے سے۔ دارالحکومت کہاں بنائے گا؟ نہ مدینہ نہ مکہ۔ وجہ کیا ہے؟ اے میرے مولا،
مدینے میں یا مکے میں دارالحکومت کیوں نہیں بناتے؟ کہا نادان، میں نبی کا سچا وارث ہوں، جو حقیقی وارث ہوگا وہ مدینے میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، اور مجھے اپنے بزرگوں کے قتل کا بدلہ لینا ہے، لہذا میں بھی کوفے میں جاؤں گا۔ صلوات بر مرحلہ اصل میں نبی کے عہد کا تھا، مرحلہ نبوت کے عہد کی پاسداری کا تھا، لہذا علی سارے مظالم سہیں گے مگر علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، ورنہ کس کی مجال تھی؟ اور علی نے بعد کی جنگوں میں یہ ثابت کر دیا کہ نہ قوت بازو میں کمی آئی ہے، نہ تلوار کا لوہا زنگ آلود ہوا ہے۔ نہیں، مجھے مدینہ سے نکل کے کوئی چیلنج کر کے دیکھے۔ جب تک علی مدینے میں، کس لیے؟ تاکہ نبوت کے عہد کی پاسداری ہو سکے۔ عزادارو، بس میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ کسی دن وقت اگر آپ کا زیادہ لے لیا ہو، جیسے آج بھی وقت زیادہ ہو گیا، مجھے معاف کیجئے گا۔ عزیزان ایمان، بس بی بی سیدہ کی مظلومیت کا پرسہ دے لیجئے۔ دین اور اسلام کی پاسداری کرتے ہوئے نبی کی بیٹی 18 برس میں ضعیفہ ہو گئی۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے دست ادب جوڑ کے کہوں گا کہ ذرا تحمل سے مصائب سن لیں گے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ اہل بیت کے مصائب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچیں، علی کو اسیر کر کے لے گئے، بچے فریاد کر رہے ہیں۔ زینب نے جب فریاد کیا ہوگا، ظالموں میرے بابا کو چھوڑ دو، عجب نہیں مولا کائنات نے کہا بیٹی زینب صبر کرو، ابھی ایک رسن ہے، ایک گلا ہے، ابھی وہ وقت بھی آئے گا جب ایک رسن ہوگی 12 گلے ہوں گے۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، علی کو بچے فریاد کرتے رہے، اسیر کر کے لے جایا گیا۔ کہاں سے علی گزرے؟ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، احساس تو کیجئے۔ علی کہاں سے گزرے؟ ایک جگہ بچوں کی فریاد ہے، جب لے کے گزرے ہیں سیدہ غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہے، دروازے کے پاس غش کے عالم میں سیدہ ہے۔ علی جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، نہ آج بچوں کی مدد میں کام آ پایا اور نہ آج فاطمہ کی مدد کر پایا۔ فضہ سہارا دے رہی ہیں، بی بی کو غش سے چونکایا، بی بی اٹھی، فضہ علی کہاں؟ کبھی بھی اسیر کر کے لوگ لے کے چلے گئے۔ پھر سے جملہ یاد دلا دوں، قد قتل ما فی احشائی، اے فضہ جو بچہ شکم میں تھا وہ شہید ہو گیا۔ ایسے عالم میں کہ جو بچہ شکم میں شہید ہو چکا ہو، جیسے ہی اتنا سنا کہ علی کو اسیر کر کے لے کے گئے ہیں، شہزادی اٹھی جس کی پسلی ٹوٹی ہو، جس کے شکم میں بچے کی شہادت ہو چکی ہو، مجھے نہیں معلوم عزادارو ارے وہ سیدہ کیسے علی کی مدد کے لیے گئی، لیکن عجب نہیں، حسنین کو بلایا ہو، بچوں ماں کو سہارا دو۔ سیدہ پہنچی، دیکھا لوگ علی کو اسیر کر کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی سیدہ نے علی کا پٹکا تھام لیا، کہا میں علی کو نہ جانے دوں گی، میں علی کو نہ جانے دوں گی۔ عزادارو سنو کہ کیسا ظلم ہوا۔ ایک مرتبہ حکم دیا گیا، سیدہ کے ہاتھ پہ تلوار کی بید سے حملہ کیا گیا۔ نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا، ذرا سوچئے، علی دیکھ رہے ہیں سیدہ مار کھا رہی ہے۔ مولا مجھے معاف کیجئے گا،
कितना मेरा मौला मजबूर है, कितना मेरा मौला मजबूर है, सैयदा को देख रहा है। अजीजों, मगर अली क्या करे, नबी की वसीयत रोते हुए है, वरना किसकी मजाल थी जो सैयदा की तरफ निगाह उठा के देख ले। जज़ाकुम रब्बुकुम। इशारा किया, रिवायतों में मिलता है, मौला ने इशारा किया, सलमान सैयदा से कह दो वापस चली जा। अजब नहीं, मौलाए कायनात ने कहा, सलमान मुझसे ये जुल्म देखे नहीं जाते, सैयदा से कह दो वापस चली जाए। मेरी निगाहों के सामने कोई सैयदा को अजियत न पहुंचाए, मेरी निगाहों के सामने कोई सैयदा को अजियत न पहुंचाए। मैं कहूंगा मौला, अरे तलवार की बेग से बीबी सैयदा को मारा गया, आप बर्दाश्त न कर सके, घर वापस भेज दिया। हाय करबला का अली, करबला से कूबा, कूबे से शाम, कभी ज़ैनब ताज़ियाने खा रही है, कभी दुर्रे खा रही है, सैयद सज्जाद। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो, जानते हैं बीबी सैयदा ने क्या कहा? जज़ाकल्लाह, पालने वाले इन आवाजों पे रहमत नाजिल कर दे, पालने वाले इन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, पालने वाले ये सैयदा की मुसीबत में आंसू बहा रहे हैं, पालने वाले इन सब को सैयदा का आज़ादार करार देना। ए आज़ादारों सुनो, बीबी सैयदा ने क्या कहा, सलमान मैं कैसे वापस चली जाऊं, अरे मैं देख रही हूं ये मेरी निगाहों के सामने हसनैन को यतीम कर देना चाहते हैं, हसनैन को यतीम कर देना चाहते हैं, अरे मैं कैसे देखूं अली पे ये मुसीबत हो। अली ने, बीबी सैयदा ने अली के पटके को छोड़ दिया, पकड़ के लोग मस्जिद में ले गए। सैयदा, जाहिर है हुजूम है, बीबी सैयदा पहली मर्तबा नामहरमों के मजमे में गुजर रही है। बीबी सैयदा मस्जिद में आ गई, जो मंजर बीबी सैयदा ने देखा है, आज़ादारों सुनेंगे, मौलाए कायनात के गले के ऊपर खंजर, अली बैत करो वरना सर कलम कर दिया जाएगा। अब जो सैयदा ने देखा तो एक मर्तबा रिवायत के जुमले हैं, सैयदा आवाज देती है, अगर तुम मेरे अली को नहीं छोड़ोगे अभी मैं अपने सर के बालों को बिखरा दूंगी। सिर्फ बीबी सैयदा ने इतना कहा था, मदीने में कयामत का मंजर आ गया, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, अज़ादारों कयामत का मंजर देखा, लोगों ने अली को छोड़ दिया। रिवायत तमाम हो गई, मैंने भी मजलिस खत्म कर दी, सिर्फ दो जुमले कहूंगा आज़ादारों, बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लीजिए, पुरसा दे लीजिए, यतीमीन हुसैन का पुरसा दे लीजिए, अहले बैत को पुरसा दे लीजिए। ए आज़ादारों, रिवायत ने इतना ही तो लिखा कि जैसे ही सैयदा ने यह कहा, लोगों ने अली को छोड़ दिया। अब क्या हुआ होगा? हाथ सैयदा ने अपना हाथ अली के हाथ में दिया होगा, अली को लेकर के जा रही हैं। अजीजों, मुझे नहीं मालूम कि अली सैयदा को दिलासा दे रहे थे या सैयदा अली को दिलासा दे रही थी, मगर मालूम नहीं कैसे सैयदा अली को लेके गई। मगर जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के इतना कहूं, ए बीबी, आपके सामने इमाम वक्त के गले पे खंजर था, फरियाद करके आपने अपने मदीने के इमाम को छुड़ा लिया, मगर करबला में ज़ैनब हुसैन के गले पे शिमर का खंजर पहल फरियाद करती रही, ए ज़ालिमों, मेरे भैया का क्या कुछ।
انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشتاق حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ باراللہ یہ آنکھیں جو